السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، میرا نام ہے دلاور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج آپ کی بات کرواتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں محمد ذوالقرنین حیدر، انہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے۔ تو ان کے ساتھ آج بات کرتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال پہ۔ اس سے آنے سے پہلے موجودہ سیاسی صورتحال پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں موجودہ سیلاب کی صورتحال پہ، چونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے ذوالقرنین آپ کی بھی گاؤں جو ہے وہ اس سیلاب میں بہہ گیا ہے، ایسے نا؟ جی بالکل بالکل۔ تو کیا مطلب کس طریقے سے کتنا ہوا ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ کوئی سارے گھر کے گھر بہہ گئے سب کچھ، آپ ذرا بتائیں گے تھوڑا سا صورتحال کے بارے میں کیا ہے؟ یعنی کہ اس وقت سچویشن دلاور صاحب یہ ہے کہ جو میرا اپنا گاؤں ہے وہ تقریباً 70 سے 80% اس کے جو گھر ہے وہ تقریباً تباہ ہو چکے ہیں سیلاب کی وجہ سے۔ پھر اس کے علاوہ جو ڈی جی خان کی 2 تحصیلیں ہیں، تحصیل توسا شریف اور تحصیل کوٹ چھوٹا، یہ اس کے جتنے بھی رورل ایریاز ہیں، جتنے ایگریکلچرل لینڈ ہے، جتنے کچے گھر ہیں، وہ تقریباً سارے تباہ ہیں۔ صرف ڈی جی خان شہر جو ہے نا وہ ابھی تک سیلاب کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ اس طرح سے اگر راجن پور کی بات کریں تو راجن پور کا بھی یہی حال ہے، فاضل پور شہر میں پانی ہے، رجحان شہر میں پانی ہے، صرف اور صرف راجن پور شہر کو بچایا گیا ہے۔ تو بہرحال ان 2 ڈسٹرکٹ کے اندر راجن پور اور ڈی جی خان میں جو کوہ سلیمان سے جو بارشیں آ رہی ہیں انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا اس دفعہ۔ اور یہ جو سیلاب ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں کہ یہ 2010 سے، یہ 2010 میں بڑا سیلاب ہے تھا، یہ اس سے کئی گنا کا زیادہ سیلاب ہے، اس کی تباہ کاریاں جاری ہیں، بہت سی ڈیتھس ہو چکی ہیں اب تک۔ اور ابھی سچویشن آگے بھی چل رہی ہے کیونکہ سیلاب بارشیں ابھی تک سٹل کوہ سلیمان پر ہو رہی ہیں، سیلاب اب بھی آ رہے ہیں، بستیوں میں اب بھی پانی جا رہا ہے۔ تو بہرحال سچویشن بڑی خراب چل رہی ہے یہاں پر۔ یہاں پر آیا تھا سیلاب، میں پہلے رہتا تھا ادھر، ساتھ ہی ایک دوسرا ڈسٹرکٹ تھا رائن باغ، اس کے ساتھ میں رہتا تھا ایک گاؤں میں۔ میرے 2 سال پہلے وہاں پہ بھی سیلاب آیا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا، جو وہاں کے رہائشی ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ باہر کے لوگ، جہاں وہاں کے رہائشی ہیں، 80 سال وہاں پہ انہوں نے زندگی گزاری ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سیلاب یا اتنا پانی ہم نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ اب وہاں پر حکومت نے کیا کیا ہے؟ اچھا، یہاں پہ ڈسٹرکٹ حکومت کرتی ہے، مرکز نہیں کرتا۔ ان کی حکومت نے کیا کیا ہے، مستقبل میں ایسا نقصان نہ ہو اس لیے انہوں نے ایک تو بند بنائے چھوٹے چھوٹے، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کنویں بنا دیے ہیں، گہرے کنویں بنا دیے ہیں نا، یعنی کہ ہر کچھ فاصلے کے اوپر جنگل بھی ہیں لیکن کنویں بنا دیے ہیں۔ ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ جب سیلاب آئے گا تو یہ کنویں جو ہیں یہ پانی کو اوپر سے سک کر لیں گے اور سیلاب کا زور توڑ دیں گے۔ اگر اس طریقے کی کوئی، یعنی کہ اگر آپ کی طرف ایسا ہو جائے، ایسے بند بنا لیے جائیں، یعنی کہ یہ بارش کا پانی 11 مہینے میں کہتا ہوں پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں، 1 مہینے پانی میں جو ہے ڈوب جاتے ہیں۔ اگر یہی 1 مہینے والا پانی سٹور کر لیں تو کیا یہ بعد میں 11 مہینے استعمال نہیں ہو سکتا؟ سر اصل میں یہ جو کوہ سلیمان سے جو بارش پانی آتا ہے اس کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے وہ بڑی زیادہ ہوتی ہے، یہ بڑی تیزی سے آتا ہے، رود کوئی جس کو آپ کہتے ہیں۔ اب اس میں بند بنے ہوئے ہیں، یہ جاپان نے 1980 میں یہ پہلے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیے تھے جہاں پر بند بنائے گئے تھے۔ ان کے پشتے اب کے بعد اتنے ختم ہو چکے ہیں، وہاں سے مٹی لوگوں نے اٹھا لی ہے، وہ لوکل لوگوں نے، ظاہر گورنمنٹ تو نہیں کرتے یہ کام۔ پھر اس کے بعد جس طرح سے موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بارش بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اس دفعہ، اس لیے پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ جو بند والا جو کنسپٹ ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ناکام ہوا ہے یہاں پر۔ تھوڑا الٹرنیٹو اگر یہ جائیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جرمنی کے اندر انہوں نے کنویں بنائے، اس حوالے سے یہاں پر وہ کتنے ایکسیپٹیبل ہے، وہ کر سکتے ہیں یا یہ پروجیکٹ کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ جو آئیڈیا بند بنائے، یا تو آپ اس طرح سے بند بنائے کہ ان کی جو ایئر ہے جب وہ مکمل ہو 50 سال یا 100 سال کے لیے، تو اس کے بعد دوبارہ بنایا جائے۔ اب 80 کے بعد آج تک پشتوں پہ کوئی زیادہ کام نہیں ہوا اور سارا نقصان ہی ان پشتوں کی وجہ سے ہوئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں جن کے پشتے کمزور ہوئے ہیں، انہوں نے نقصان کیا، مطلب روڈ کو تو ہر سال آتی ہے۔ اچھا، اگر یوں کر لیں فار ایگزامپل، وہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں یا بند ہیں ان کے جو کنارے ہیں، ان کو میرے خیال میں پشتے بولتے ہیں، وہاں پر اگر درخت لگا دیے جائیں، یعنی کہ وہ ڈیم کا ایک تو وہ بند کا وہ جو دیوار ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، دوسرا درخت جو ہے وہ اچھی خاصی یعنی کہ ریزسٹنس کرتے ہیں پانی کو، اس کی سپیڈ کو روک لیتے ہیں، اس طریقے سے وہ
काफी बेहतर नहीं हो जाता? और 1980 में बने थे, 40 साल वैसे ही हो गए हैं। ऐसी चीजें तो मेरे ख्याल में हर आपको 2 साल के बाद 4 साल बाद वहां पे देखना चाहिए। और फिर जैसे आपने कहा कि लोकल लोगों ने वहां से मिट्टी निकाल ली है, तो साफ जाहिर है कि फिर वो तो कमजोर ही हो गए होंगे। बिल्कुल। दूसरा जो दरख्त वाली बात है, दरख्त का आइडिया गवर्नमेंट की तरफ से बहुत दफा आया, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ जिस तरह लोग हर गवर्नमेंट की चीज को खराब समझ के काट लेते हैं, ले जाते हैं, यहाँ पर बहुत से जंगलात थे वो काट लिए गए। जिस तरह हमारे यहाँ पहले दरख्तों के बारे में, जंगलात के बारे में तो आइडिया नहीं है कि ये भी होने चाहिए किसी जगह पे, तो वो भी काट लिए गए। किसी जगह पर थे, जरूर बंद के करीब नहीं थे, लेकिन और जगहों पर थे। ये असल में ये जो कोई सुलेमान वाला एरिया है, यहाँ पर दरख्त भी बड़े मुश्किल से होते हैं। इसकी तरह साफ इस स्टाइल की है, ये उस तरह के पहाड़ नहीं है जिस तरह बाकी। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए इसको बहरहाल मैं समझता हूँ कि अभी जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, तो एक सेवड़ा डैम के नाम से इन्होंने कोई 8 से 10 अरब का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उसकी फिजिबिलिटी भी बन गई थी, लेकिन क्योंकि अभी वो स्टार्ट होने वाला था, उसकी जिसको कहते हैं PC1 अभी एक्सेप्ट हुआ था, तो वो 3 से 4 साल अभी लगेंगे। तो मुख्तलिफ यहाँ पर जो उस्मान बुज़दार ने डैम्स का आइडिया दिया वो ठीक है, लेकिन बाद वो 3 से 4 साल लगेंगे। उससे पहले क्या हो जाता है, जिस तरह से अब हुआ है, वो फौरी तौर के ऊपर क्या करने की जरूरत है, ये बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, मैं अब जो है बात शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यानी कि एक वो देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जर्मनी में आजकल एक ट्रायल चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो वो ट्रायल चल रहा है उस ऑफिसर का जो 1942 में, उसके ऊपर ये है कि 1942 में 21 साल का था, वो एज ए गार्ड भर्ती हुआ था। उस वक्त हिटलर की हुकूमत थी, तो सैक्सन-हाउज़न के करीब जो था वहां पे कैदी थे जंगी, मेरे ख्याल में 3815, और उनमें रूसी भी थे। तो इन्होंने गैस चैम्बर में उनको उस वक्त मारा गया था। तो ये जो जोसेफ एस है, ये लोअर रैंक का बंदा है, यानी कि जो अपर रैंक के थे उनको बहुत पहले सजाएं मिल गई हैं। तो अभी ये ट्रायल अब चल रहा है कि अभी इसका यानी कि, और इसकी उम्र तकरीबन अब है 100 साल के करीब। तो यानी कि अगर एक काम गलत है, यानी कि ये डिसाइड हो गया कि जो काम हुआ था वो गलत है, वो 76 साल पहले हुआ था, लेकिन अब उस बंदे को ट्रैक किया, उसको पकड़ा, अब वो यानी कि वो आता भी व्हील चेयर के ऊपर है ना, उसका ट्रायल भी चल रहा है, उसको सजा भी दी जाएगी। तो अभी जो इमरान खान साहब के ऊपर ये केस चल रहा है तौहीन अदालत वाला, इसके बाद जो पहले इस तरह, यानी कि पहली बात तो ये मैं क्लियर करना चाहूं कि ये लोग जो है ना, ये एप्पल्स को बनाना के साथ कंपेयर करते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने कहा था कि भाई साहब आपने जो ये काम किया, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, ठीक हो गया। और दूसरों ने जो गुफ्तगू की थी वो मैं नहीं दोहराना चाहता, अगर कोई हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन देख लें। तो आप ये कतई नहीं कह सकते, क्योंकि मीडिया पे यही चल रहा है कि उन्होंने भी तो तौहीन अदालत की थी, उनको फॉर एग्जाम्पल निहाल हाशमी ने की थी तो उसको सजा मिली, तो इमरान खान साहब के साथ क्या होगा? तो इमरान खान साहब की गई बात जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है निहाल हाशमी की बात से। एक पहली बात तो ये तय हो गई ना। दूसरी, जब ये लोग अब ये कर रहे हैं कि भाई साहब जो पिछले 1 साल के दौरान जिन लोगों ने गुफ्तगू की है कोर्ट के खिलाफ, अब वो कहते हैं जी वो तो बात पुरानी हो गई, उस वक्त आप बात करते। तो अगर कोर्ट के खिलाफ या अदालत के खिलाफ कोई बात करना या जज के खिलाफ बात करना जुर्म है, तो वो आप उसको 5 साल बाद उसको कोर्ट में लाएं या 10 साल बाद, वो तो फिर भी जुर्म ही रहेगा ना। जो काम आपने गलत किया है वो 10 साल बाद ठीक तो नहीं हो जाता। तो क्या ख्याल है कि ये, यानी कि मुझे समझ नहीं आ रही इसकी, अगर आप बेहतर इसके बारे में कोई रोशनी डाल सकते हैं तो। सर पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब ने बात की है वो किस तनाजुर में की है। वो एक मामला चल रहा था शहबाज गुल साहब का, शहबाज गिल साहब का, फिर जिस तरह से वो जेल में गए, फिर दोबारा उसको रिमांड में दिया गया। तो ये किसी भी आप ऑफिशियल के खिलाफ, एक तो ये कि या तो आप उनको डायरेक्ट धमकी दें, जी मैं खुद आके आपको घर में आपके ये कर दूंगा, आपके बच्चों में ये कर दूंगा, जिस तरह हम देखते रहे बाद में कुछ लोगों ने कहा है। इमरान खान साहब ने एक जिसको कहते हैं ना कि एक
सही वे के अंदर कहा है कि उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर किसी ये हमारे यहाँ यही कानून है, यही आइन है कि अगर कोई सरकारी बंदा अगर कोई उसके खिलाफ कोई कंप्लेन आती है तो जाहिर है कंप्लेन अगर उसके खिलाफ आएगी तो एक ऑफिशियल एक सही जो वे है उसके साथ मुताबिक ही फैसला किया जाएगा, तरीकाकार है जो। यहाँ पर क्योंकि चीजें बहुत सारी पोलिटिसाइज हो चुकी है, हर बात के ऊपर आप किसी जब आपके कोई बंदा खिलाफ हो जाए तो जाहिर है वो गवर्नमेंट यहाँ पर जो बैठी होती है वो विक्टिमाइज करती है, पोलिटिकली विक्टिमाइज करती है। तो ये जो मुवाजना करते हैं ना निहाल हाशमी वगैरह, तलाल चौधरी या जो दानियाल अजीज साहब ने कहा था उसका मुवाजना इमरान खान साहब से, ये तो ऐसे ही है कि कोई बंदा सिग्नल तोड़ दे रोड के ऊपर और दूसरा बंदा चोरी कर ले, वो कहेंगे दोनों ने कानून तोड़ा है लिहाजा दोनों को बराबर सजा देनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। सिग्नल तोड़ दे वो फिर भी आपने कानून तोड़ा है। यहाँ पे इमरान खान तो ये कह रहा है कि मुझे लगता है कि मेरे बंदे के साथ जो है इंसाफ नहीं हुआ, तो मेरा वकील या मेरे जो यानी कि वकील हैं वो दरखास्त लेकर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इस तरीके का यानी कि आप बात दुनिया में कहीं भी किसी के खिलाफ भी कर सकते हैं। यानी कि आप इस वक्त कौन है, जो बाइडन को भी कह सकते हैं अमेरिका में अगर आप हैं कि मुझे लगता है कि जो बाइडन के इस फैसले से मुझे नुकसान हुआ है तो मैं जो बाइडन के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा या इसके खिलाफ कहीं भी दरखास्त दूंगा। या मैं जर्मनी में हूँ इस वक्त जो हमारा चांसलर है, पहले मर्कल थी अब मेरे ख्याल में शोल्स है, तो मैं कहूँ कि मैं शोल्स के खिलाफ जो है कोर्ट में जाऊंगा तो नॉन इशू है। वो कहेंगे कि भी जाओ अपना वकील भेजो, कोई मसला नहीं है। एक ये और दूसरी तरफ वो जो यानी कि बिल्कुल ही वही बात है ना कि ये तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन मैं यानी कि इसके आगे तो ये है कि वो जो पहले केसेस हैं उनको आप कैसे कह सकते हैं कि भाई हम उन पर बात ही नहीं करेंगे। यानी कि अगर जुर्म है तो वो आज भी तो जुर्म है, या वो जुर्म खत्म तो नहीं हो जाता ना वक्त के साथ। इसके लिए है कि होता है कि या तो आप कानून किसी जो अमल हुआ है उसके बाद अगर बनाते हैं तब उसकी पकड़ नहीं होती। जैसे आज अगर वो कह दे कि जूम के ऊपर मीटिंग नहीं कर सकते एक साल बाद, इसका मतलब ये नहीं है कि दिलावर खान और जुल्कर ने अगर वो बात की तो हमें भी केस में डाल देंगे क्योंकि उन्होंने की थी। तो ये जो केस है जैसे तौहीन अदालत का जो कानून है ये हमारे यहाँ बहुत से पहले से मौजूद है। इसलिए जिस बंदे ने जिस वक्त भी किया है और उसके खिलाफ कोई भी नया एविडेंस आता है या कोई भी कभी बात होती है तो कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है जो मेरे ख्याल में कानूनी तौर पर ठीक है। कानूनी तौर पर जिस तरह इन लोगों ने किया है उनके खिलाफ वो कह रहे हैं उनको भी पकड़ना चाहिए। जाहिर है अब अदालत उनको पकड़ती है, क्या करती है, बेल होती है या शहबाज गिल वाला मामला होता है, ये तो बहरहाल बड़ा मुश्किल है हुकूमत वक्त के होते हुए। नहीं मतलब ये है कि मैं ज़ाती तौर पे यही समझता हूँ कि जितने भी कानून टूटेंगे वो सिर्फ इमरान खान ही तोड़ सकता है। बाकी लोग जो भी करते रहे उससे ना ही तो कोई कानून टूटता है। जब वो कर रहे होंगे उस वक्त बात नहीं करेंगे, बाद में कहेंगे कि अब बात पुरानी हो गई। सर बात कानून तोड़ने की नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बात है कि वो पॉलिटिकली उस बंदे को हरा नहीं पा रहे, ये एक हर किसी को पता चल रहा है। तो इसलिए वो एक तो टाइम गेन कर रहे हैं कि किसी तरह से आगे चला जाए मामला, इमरान खान साहब को गलती कर दें या कोई और इस तरह का मामला हो जाए कि हम पॉलिटिकली उससे बच जाए। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कभी एक मामले में इंगेज करके कभी दूसरे मामले में इंगेज करें उसको। तो ये इसलिए इमरान खान साहब के साथ कल को अगर वो व्हाइट सूट पहन के या गर्मियों के अंदर वो वेस्ट कोट पहन के शायद ये भी वो जम कर दे। तो ये तो बार मैं समझता हूँ कि टोटली ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है। वो सिर्फ और सिर्फ टाइम खुद गेन करना चाह रहे हैं कि इससे हम बच सकें, पॉलिटिकली जितना दूर हम इससे जा सकें। जाहिर इमरान खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, अगर वो कहते हैं हम इसको खुल्लम ये मुतालबा करने दें तो 2-3 माह बाद अगर किसी तरह से हमें दबाव आ भी गया पॉलिटिकली या किसी हवाले से, तो वो अगर इलेक्शन कराने पड़े तो इनको पता है इनका जो हशर 17 जुलाई को पंजाब के जिम्मी इलेक्शन में हुआ है, तो वो इसलिए इन चीजों से बच रहे हैं। ये सारा मामला सिर्फ और सिर्फ ये है कि पॉलिटिकली अपने आप को सेफ रखना। लेकिन अच्छा मेरे जब आप ये कह रहे थे ना तो मेरे जहन में आपसे बात हुई थी, आपने कहा कि तारीख की बात नहीं करनी लेकिन वो हवाला आ जाता है 1799 में 89 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रहा था तो बादशाह अगर पहली उनकी डिमांड थी, जो पहला मरला था उसके ऊपर अगर वो यानी कि बात मान लेता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन हम तारीख में देखते हैं कि जब आप यानी कि दबाते चले जाते हैं तो
ہوتا یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے عمران خان کمزور ہوگا، لیکن کیا ان کو پچھلے 4-5-6 مہینے میں نظر یہ بات نہیں آ رہی کہ ہم جتنا اس کے اوپر حملہ کرتے جا رہے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے اور عوام اس کے ساتھ اتنی زیادہ ملتی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کے ایفیکٹس بالکل الٹ آ رہے ہیں جو وہ سمجھ رہے ہیں. مطلب یہ کہ آپ کب تک اس کو جاری رکھیں گے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ آپ نے عمران خان کو کتنا مضبوط کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ان ساری باتوں سے اب عوام جو ہے وہ یہ فار ایگزامپل یہی بات جب عوام کے سامنے آئے گی یا آتی ہے تو پبلک جو ہے وہ سارے بدھو تو نہیں ہے، سب سمجھتے ہیں کہ بھائی صاحب عمران خان اگر حق بھی مانگتا ہے تو جرم ہے، دوسرے یہ باتیں کر گئے ہیں تو ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، تو دال میں تو ضرور، یعنی کہ یہ سارے لوگ یہ بات اب پاکستان میں اکثر لوگ یعنی کہ گوگل ہے، یوٹیوب ہے، سب سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو کہیں مقصد عمران خان کو یعنی کہ مضبوط کرنا نہیں تو نہیں کہ یہ یعنی کہ سب کا نتیجہ تو یہی نکل رہا ہے. کیا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی یا یہ کیپیبل نہیں ہے اتنی چھوٹی سی بات سمجھنے کے لیے؟ سر مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹریپ ہو چکے ہیں. جب آپ ٹریپ ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس راستے سے نکل جائیں گے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ جال ادھر بھی ہوتا ہے، کبھی کہ لگتا ہے وہ ادھر سے نکل جائیں گے. یہ صرف کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اس پورے ٹریپ سے. یہ ٹریپ وہی تھا جو 9 اپریل کے بعد سٹارٹ ہوا ہے، جو عمران خان صاحب جو خود ان کو بھی شاید اس وقت ادراک نہیں تھا یہ اتنا بڑا ٹریپ ہوگا ان کے لیے. جس طرح ان کو نکالا گیا یہاں پر رجیم چینج کے حوالے سے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کے پاس آپشن بھی نہیں بچے. لیکن وزیر اعظم صاحب ہیں یہاں پر شہباز شریف صاحب، وہ بات ہی نہیں کرتے اس معاملے میں. وہ کسی سیکنڈ لیول کی جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کو کہہ دیتے ہیں جائے آپ ڈیفینڈ کریں اور باتیں کریں. تو اس لیے اب وہ ان کے پاس آپشن بالکل نہیں ہے. پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، کھلا چھوڑ نہیں سکتے. اگر یہ چپ کر کے بیٹھ جائے عمران خان وہ کھا جائے گا، اس لیے وہ جو کوشش کر رہے ہیں کبھی ایک چیز پھینکے کبھی ایک چیز پھینکے، شاید ادھر سے نکل جائے ادھر سے نکل جائے. ظاہر ہے اب جیسا آپ کہہ رہے ہیں اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ اس کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، مضبوط کرتے جا رہے ہیں. یہاں پر پہلے ایک تھیوری اس طرح کی کچھ ایک دو لوگوں نے کوشش کی دینے کی کہ یہ عمران خان صاحب کو جن لوگوں نے یہ نکالا ہے ایکچولی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح سے عمران خان سے اعتماد ہٹ گیا تھا لوگوں کا تاکہ وہ دوبارہ گین ہو. میں سمجھتا ہوں وہ تو ایک تکا تھا پہلے کیونکہ پہلے کسی کو نہیں پتا تھا. اب جب حالات کے مطابق ہم چیزوں کو دیکھیں تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو مضبوط کر رہے ہیں، ایکچولی مضبوط کر نہیں رہے، وہ ہو رہا ہے. تو ان کے پاس آپشن نہیں ہے. یہی کچھ ہے کہ کبھی مقدمہ کر دیتے ہیں، کبھی آواز بند کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو اٹھا لیتے ہیں. تو یہ بات ان کے ساتھ ایک پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا برا ہو رہا ہے جو گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے. 9 اپریل تو نہیں، 15-16 اپریل سے ویسے مجھے بھی یہی لگا تھا، یعنی کہ اس وقت یہ کانسپیریسی تھیوری میرے ذہن میں بھی ہے کہ کہیں یہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ، میں یہی یعنی کہ اس پہ میں نے بنایا تھا، میں نے ڈالا نہیں ہے اس وقت کہ یہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ان لوگ نے ملے ہیں، یہ آپس میں انہوں نے گیم کی ہے اور انہوں نے ایکچولی مل کے یعنی کہ پھنسایا ہے ان لوگوں کو. اور بیہائنڈ دی ڈور ایکچولی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ بالکل ایک ہیں اور انہیں پتا ہے سٹیپ بھی سٹیپ کیا ہونے والا ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی اس طریقے سے کر کے جو ہے، خیر یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، کانسپیریسی تھیوری ہے. لیکن 9 اپریل سے یعنی کہ میری ذاتی رائے یہی تھی اس وقت بھی کہ یہ لوگ جتنی دیر کریں گے عمران خان کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. سر دیکھیں عمران خان صاحب کی جو سب سے پولیٹیکلی جو سب سے مزیدار چیز ہے، اچھی چیز ہے، وہ کسی بھی اپنی نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں. وہ جب بھی اس کو جیسے کہیں کہ دیوار سے لگایا یا دبایا جاتا ہے وہ اسپرنگ کی طرح زیادہ اوپر آتے ہیں. تو وہ اس وقت بھی لگ رہا تھا، میں کیونکہ یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں یہاں پہ ڈسکشن بھی ہماری ہوتی رہتی ہے، باقی جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، میں اس وقت بھی اس چیز کا قائل تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جس طرح کر رہے ہیں، پھر عمران خان صاحب نے جس طرح آخری دنوں میں جا کے آپ 20 مارچ تک کسی کو لگ ہی نہیں رہتا عمران خان کو بیانہ کریٹ کر رہے ہیں، پھر وہ اچانک ہی اس نے رجیم چینج کے حوالے سے جس طرح سے بیانیہ یہاں پر کریٹ کیا ہے اور اس کو جس طرح لوگوں نے اس کو بائے کیا اس پورے بیانیے کو، وہ 10 سے 15 دن اس کو لگے ہیں اور پورے کے پورے سمجھنے کو جو بساط بچائی گئی تھی پی ڈی ایم کی طرف سے، جہاں پر جتنے بڑے بڑے سیاسی جو 50-50 60 سال سے جن کی سیاسی جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر کہلائے جاتے ہیں، وہ سارے بہرحال ان کی ناکام ہوئی. اور صرف اس کی وجہ سے یہی ہے کہ عمران خان صاحب اپنا بیانیہ بنانے کے لیے بڑے گرو مانے جاتے ہیں پولیٹیکلی. نہیں وہ تو آپ کی بات صحیح ہے،
یا جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی چاہیے، تو عمران خان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو پوسٹ ڈاک کرنی پڑتی ہے، پھر سمجھ میں آتی ہے۔ نہیں وہ ساری باتیں ٹھیک، یعنی کہ یہ اس بیانے کو غلط ثابت کر سکتے تھے ایک دو کام کر کے، فار ایگزامپل سادہ سی بات یہ، اگر یہ ایسا کر دیتے کہ انہوں نے کہا جی ہم مہنگائی ختم کرنے آ رہے ہیں، مہنگائی کو ختم کر دیتے، انہوں نے یعنی کہ اس وقت آنے سے پہلے جو 3-4 باتیں رکھی تھی ہم یہ کرنے آ رہے ہیں، اگر وہ یہ 3-4 کام کر دیتے تو عمران خان صاحب کا بیانیہ بالکل نہیں چلتا کہ ہم مہنگائی ختم کرنے آ رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت 50 روپے کم کر دیتے، بلکہ انہوں نے بڑھا دی۔ سر ایسا نہیں ہے، یہ اس وقت چیزیں ہوتی ہیں جب وہ یہی سوچ کر آئے، کہنے اور سوچنے میں فرق ہے۔ ان کا صرف اور صرف بڑھ پر ایجنڈا تھا وہ نئے کے کیسے جو ایف آئی اے کی کیسے جہاں پر ہیں کسی طرح سے ان سے جی چھڑایا جائے، پھر ایک دو جس طرح انہوں نے اوورسیز کے حوالے سے جس طرح قانون سازی کیا اور اس کو بدلا گیا ہے، ان کے ذہن میں صرف یہی بات تھی۔ باقی قیمتیں کم ہوتی ہیں نہیں ہوتی، ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح سے عمران خان صاحب پولیٹیکلی ایک ہیٹ بن چکے ہیں اب عوام میں، وہ اسی طرح سے کنٹینیو کریں اور ہم ایک مسیح کی طرح بیٹھ جائیں گے اور اس کو انجوائے کریں گے پھر اگلے 1-1.5 سال میں، اور پھر اس طرح سے چیزیں چلتی رہیں گی، ظاہر عوام میں وہ برداشت کرتی رہتی ہے، تو اس طرح ریئیکشن کیوں؟ پھر دوسری ایک اہم بات میں بتاؤں، عمران خان صاحب کے جو ووٹر رہے ہیں 2011 سے اگر میں اس کو کہوں تو آج تک ان لوگوں کا یہ خیال ہے جو پی ڈی ایم کے جو لیڈر ہیں، پرانے جو سیاستدان ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بس فیس بک ٹویٹر پہ رہ کے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، روڈ پہ آنا مار کھانا یہ ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ تو چیزیں ظاہر جس طرح تبدیل ہوتی ہے وقت کے ساتھ، لوگ بھی بڑے سخت ہو جاتے ہیں، بڑی نفرت ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں اب نکلنا ہی چاہیے۔ تو ان لوگوں نے پش کیا اس گروپ کو، ایلیٹ گروپ کو، مڈل کلاس کو جو کل گھر بیٹھا ہوا تھا، تو اب وہ ظاہر اندر ہی نہیں جا رہا۔ وہ عمران خان صاحب آدھے گھنٹے کام دیتے ہیں، اسلام آباد بھر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آج وہاں پر احتجاج ہوگا، پورے ملک میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ پولیٹیکلی بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے سوائے کہ کوئی الیکشن کرانے کے۔ ظاہر ان کو لگ رہا ہے الیکشن بھی اب ان کا کیا الیکشن لڑیں گے، یہ جس طرح 9 اب سیٹوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں ضمنی الیکشن کے اندر، وہ پہلے تو ان کا یہ خیال تھا کہ عابد شیر علی کے مقابلے میں حبیب ان کے دوسرے رکن لڑیں گے، چھوٹے چھوٹے ہم ان کو ہرا دیں گے، بغام سے ہرا دیں گے، قوم سے ہرا دیں گے، کراچی سے ہرا دیں گے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ہماری یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ ڈی جی خان میں بجلی چلی گئی اور سکندر بھائی کا سارا سسٹم جو ہے وہ بند ہو گیا، تو ان کے ساتھ پھر کبھی گفتگو کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی گفتگو اچھی لگی، لائک کیجئے، خوش رہیے، خوش رکھیے، خدا حافظ۔